دو تین روز سے طیارے سیاح عقابوں کی طرح پر پھیلائے خاموش فضا میں منڈلا رہے تھے، جیسے وہ کسی شکار کی جستجو میں ہوں۔ سرخ آندھیاں وقتاً فوقتاً کسی آنے والے خونی حادثے کا پیغام لا رہی تھیں۔ سنسان بازاروں میں مسلح پولیس کی گشت ایک عجیب ہیبت ناک سما پیش کر رہی تھی۔ وہ بازار جو صبح سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں کے ہجوم سے پر ہوا کرتے تھے، اب کسی نامعلوم خوف کی وجہ سے سونے پڑے تھے۔ شہر کی فضا پر ایک پر اسرار خاموشی مسلط تھی۔ بھیانک خوف راج کر رہا تھا۔ خالد گھر کی خاموش و پرسکوت فضا سے سہما ہوا اپنے والد کے قریب بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ ابا، آپ مجھے اسکول کیوں نہیں جانے دیتے؟ بیٹا، آج اسکول میں چھٹی ہے۔ ماسٹر صاحب نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں۔ وہ تو کل کہہ رہے تھے جو لڑکا آج کا اسکول کا کام ختم کر کے اپنی کاپی نہ دکھائے گا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ وہ اطلاع دینی بھول گئے ہوں گے۔ آپ کے دفتر میں بھی چھٹی ہوگی؟ ہاں، ہمارا دفتر بھی آج بند ہے۔ چلو اچھا ہوا، آج میں آپ سے کوئی اچھی سی کہانی سنوں گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ تین طیارے چیختے ہوئے ان کے سر پر سے گزر گئے۔ خالد ان کو دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا اور وہ 3-4 روز سے ان طیاروں کو بغور دیکھ رہا تھا، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ جہاز سارا دن دھوپ میں کیوں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وہ ان کی روزانہ کی نقل و حرکت سے تنگ آ کر بولا، ابا، مجھے ان جہازوں سے سخت خوف معلوم ہو رہا ہے۔ آپ ان کے چلانے والوں سے کہہ دیں کہ وہ ہمارے گھر پر سے نہ گزرا کریں۔ خوب، کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے خالد؟ ابا، یہ جہاز بہت خوفناک ہیں، آپ نہیں جانتے۔ یہ کسی نہ کسی روز ہمارے گھر پر گولہ پھینکیں گے۔ کل صبح ماما امی جان سے کہہ رہی تھیں کہ ان جہاز والوں کے پاس بہت سے گولے ہیں۔ اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی شرارت کی تو یاد رکھیں میرے پاس بھی بندوق ہے، وہی جو آپ نے پچھلی عید پر مجھے دی تھی۔ خالد کا باپ اپنے لڑکے کی غیر معمولی جسارت پر ہنسا۔ ماما تو پاگل ہے، میں اس سے دریافت کروں گا کہ وہ گھر میں ایسی باتیں کیوں کیا کرتی ہے۔ اطمینان رکھو، وہ ایسی بات ہرگز نہیں کریں گے۔ اپنے والد سے رخصت ہو کر خالد اپنے کمرے میں چلا گیا اور ہوائی بندوق نکال کر نشانہ لگانے کی مشق کرنے لگا، تاکہ اس روز جب ہوائی جہاز والے گولے پھینکیں تو اس کا نشانہ خطا نہ جائے اور وہ پوری طرح انتقام لے سکے۔ کاش انتقام کا یہی ننھا جذبہ ہر شخص میں تقسیم ہو جائے۔ اسی عرصہ میں جب ایک ننھا بچہ اپنے انتقام لینے کی فکر میں ڈوبا ہوا طرح طرح کے منصوبے باندھ رہا تھا، گھر کے دوسرے حصے میں خالد کا باپ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ماما کو ہدایت کر رہا تھا وہ آئندہ گھر میں اس قسم کی کوئی بات نہ کرے جس سے خالد کو دہشت ہو۔ ماما اور بیوی کو اسی قسم کی مزید ہدایات دے کر وہ ابھی بڑے دروازے سے باہر جا رہا تھا کہ خادم ایک دہشت ناک خبر لایا کہ شہر کے لوگ بادشاہ کے منع کرنے پر بھی شام کے قریب ایک عام جلسہ کرنے والے ہیں اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا۔ خالد کا باپ یہ خبر سن کر بہت خوف زدہ ہوا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ فضا میں غیر معمولی سکون، طیاروں کی پرواز، بازاروں میں مسلح پولیس کی گشت، لوگوں کے چہروں پر اداسی کا عالم اور خونی آندھیوں کی آمد کسی خوفناک حادثہ کا پیش خیمت ہے۔ وہ حادثہ کس نوعیت کا ہوگا، یہ خالد کے باپ کی طرح کسی کو معلوم نہ تھا، مگر پھر بھی یہ سارا شہر کسی نامعلوم خوف میں لپٹا ہوا تھا۔ باہر جانے کے خیال کو ملتوی کر کے خالد کا باپ ابھی کپڑے تبدیل کرنے بھی نہ پایا تھا کہ طیاروں کا شور بلند ہوا۔ وہ سہم گیا۔ اسے ایسا معلوم ہوا جیسے سینکڑوں انسان ہم آہنگ آواز میں درد کی شدت سے کراہ رہے ہیں۔ خالد طیاروں کا شور غل سن کر اپنی ہوائی بندوق سنبھالتا ہوا کمرے کے باہر آیا۔ انہیں غور سے دیکھنے لگا تاکہ وہ جس وقت گولہ پھینکنے لگیں تو وہ اپنی ہوائی بندوق کی مدد سے انہیں نیچے گرا دے۔ اس وقت 6 سال کے بچے کے چہرے پر آہنی ارادہ و استقلال کے آثار نمایاں تھے، جو کم حقیقت بندوق کا کھلونا ہاتھ میں تھامے ایک جری سپاہی کو شرمندہ کر رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ آج اس چیز کو جو اسے عرصے سے خوف زدہ کر رہی تھی مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ خالد کے دیکھتے دیکھتے ایک جہاز سے کوئی چیز
गिरी जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के मुशाबा थी। गिरते ही ये टुकड़े हवा में पतंगों की तरह उड़ने लगे। उनमें से चंद खालिद के मकान की बालाई छत पर भी गिरे। खालिद भागा हुआ ऊपर गया और कागज़ उठा लाया। अब्बाजी, मामा सचमुच झूठ बक रही थी। जहाज़ वालों ने गोलों की बजाय ये कागज़ फेंके हैं। खालिद के बाप ने वो कागज़ लेकर पढ़ना शुरू कर दिए तो उसका रंग जर्द हो गया। होने वाले हादसे की तस्वीर अब उसे अयां तौर पर नज़र आने लगी। उस इश्तिहार में साफ लिखा था कि बादशाह किसी को जलसा करने की इजाज़त नहीं देता और अगर उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई जलसा किया गया तो नताइज की ज़िम्मेदार खुद रियाया होगी। अपने वालिद को इश्तिहार पढ़ने के बाद इस कदर हैरान और परेशान देखकर खालिद ने घबराते हुए कहा, इस कागज़ में ये तो नहीं लिखा कि वो हमारे घर पर गोले फेंकेंगे। खालिद, उस वक्त तुम जाओ अपनी बंदूक के साथ खेलो। मगर इस पर लिखा क्या है? लिखा है आज शाम को एक तमाशा होगा। खालिद के बाप ने गुफ्तगू को मज़ीद तूल देने के खौफ से झूठ बोलते हुए कहा, तमाशा होगा? फिर तो भी हम चलेंगे ना? क्या कहा? क्या इस तमाशे में आप मुझे ना ले चलेंगे? ले चलेंगे। अब जाओ, जाकर खेलो। कहाँ खेलूँ? बाज़ार में आप जाने नहीं देते। मामा मुझसे खेलती नहीं। मेरा हम जमात तुफ़ैल भी तो आजकल यहाँ नहीं आता। अब मैं खेलूँ तो किसके साथ खेलूँ? शाम के वक्त तमाशा देखने तो ज़रूर चलेंगे ना? किसी जवाब का इंतज़ार किए बग़ैर खालिद कमरे से बाहर चला गया और मुख्तलिफ़ कमरों में आवारा फिरता हुआ अपने वालिद की नशिस्त गाह में पहुँचा, जिसकी खिड़कियाँ बाज़ार की तरफ खुलती थीं। खिड़की के करीब बैठकर वो बाज़ार की तरफ झांकने लगा। क्या देखता है कि बाज़ार में दुकानें तो बंद हैं मगर आमद और रफ्त जारी है। लोग जलसे में शरीक होने के लिए जा रहे थे। वो सख्त हैरान था कि 2-3 रोज़ से दुकानें क्यों बंद रहती हैं। इस मसला के हल के लिए उसने अपने नन्हे दिमाग पर बही तरह ज़ोर दिया मगर कोई नतीजा बरामद ना कर सका। बहुत गौर व फिक्र के बाद उसने ये सोचा कि लोगों ने उस तमाशा को देखने की खातिर जिसके इश्तिहार जहाज़ बांट रहे थे दुकानें बंद कर रखी हैं। अब उसने ख्याल किया कि वो कोई निहायत ही दिलचस्प तमाशा होगा जिसके लिए तमाम बाज़ार बंद हैं। इस ख्याल ने खालिद को सख्त बेचैन कर दिया और वो उस वक्त का निहायत बेकरारी से इंतज़ार करने लगा जब उसका अब्बा उसे तमाशा दिखलाने को ले चलेगा। वक्त गुज़रता गया। वो खूनी घड़ी करीब तर आ गई। सहपहर का वक्त था। खालिद, उसका बाप और वालदा सहन में खामोश बैठे एक दूसरे की तरफ खामोश निगाहों से तक रहे थे। हवा सुस्कियाँ भरती हुई चल रही थी। तड़ 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 ये आवाज़ सुनते ही खालिद के बाप के चेहरे का रंग कागज़ की तरह सफ़ेद हो गया। ज़बान से बमुश्किल इस कदर कह सका, गोली। खालिद की माँ फ़र्त खौफ से एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकाल सकी। गोली का नाम सुनते ही उसे ऐसे मालूम हुआ जैसे ख़ुद उसकी छाती में गोली उतर रही है। खालिद उस आवाज़ को सुनते ही अपने वालिद की उंगली पकड़कर कहने लगा, अब्बा जी चलो चलें, तमाशा तो शुरू हो गया है। कौन सा तमाशा? खालिद के बाप ने अपने खौफ को छुपाते हुए कहा, वही तमाशा जिसके इश्तिहार आज सुबह हवाई जहाज़ बांट रहे थे। खेल शुरू हो गया तभी तो इतने पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी बहुत वक्त बाकी है, तुम शोर मत करो, खुदा के लिए अब जाओ मामा के पास जाकर खेलो। खालिद ये सुनते ही बावर्ची खाने की तरफ गया मगर वहाँ मामा को ना पाकर अपने वालिद की नशिस्त गाह में चला गया और खिड़की से बाज़ार की तरफ देखने लगा। बाज़ार आमद और रफ्त बंद हो जाने की वजह से साएं साएं कर रहा था। दूर फासले से कुत्तों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। चंद लम्हात के बाद उन चीखों में इंसान की दर्दनाक आवाज़ भी शामिल हो गई। खालिद किसी को कराहते सुनकर बहुत हैरान हुआ। अभी वो इस आवाज़ की जुस्तजू के लिए कोशिश कर ही रहा था कि चौक में उसे एक लड़का दिखाई दिया जो चीखता चिल्लाता भागता चला आ रहा था। खालिद के घर के ऐन मुकाबिल वो लड़का लड़खड़ा कर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। उसकी पिंडली पर एक ज़ख़म था जिससे फवारों खून निकल रहा था।
یہ سما دیکھ کر خالد بہت خوف زدہ ہوا، بھاگ کر اپنے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا بازار میں ایک لڑکا گرا پڑا ہے، اس کی ٹانگ سے بہت خون نکل رہا ہے۔ یہ سنتے ہی خالد کا باپ کھڑکی کی طرف گیا اور دیکھا واقعی ایک نوجوان لڑکا بازار میں اوندھے منہ پڑا ہے۔ بادشاہ کے خوف سے اسے جرأت نہ ہوئی کہ اس لڑکے کو سڑک پر سے اٹھا کر سامنے والی دکان کے پٹرے پر لٹا دے۔ بے ساز و برگ افراد کو اٹھانے کے لیے حکومت کے ارباب حل و عقد نے آہنی گاڑیاں مہیا کر رکھی ہیں، مگر اس معصوم بچے کی نعش جوان ہی کی تیغ ستم کا شکار تھی۔ وہ ننھا پودا جوان ہی کے ہاتھوں مسلا گیا تھا۔ وہ کومپل جو کھلنے سے پہلے ہی ان ہی کی عطا کردہ باد سموم سے جھلس گئی تھی، کسی کے دل کی راحت جو ان ہی کے جور و استبداد نے چھین لی تھی، اب ان ہی کی تیار کردہ سڑک پر موت بھیانک ہے، مگر ظلم اس سے کہیں زیادہ خوفناک اور بھیانک ہے۔ ابا، اس لڑکے کو کسی نے پیٹا ہے۔ خالد کا باپ اسبات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب خالد اکیلا کمرے میں رہ گیا تو سوچنے لگا کہ اس لڑکے کو اتنے بڑے زخم سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، جبکہ ایک دفعہ اسے قلم تراش کی نوک چبھنے سے تمام رات نیند نہ آئی تھی، اور اس کا باپ اور اس کی ماں تمام رات اس کے سرہانے بیٹھے رہے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی اسے ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ زخم خود اس کی پنڈلی میں ہے اور اس میں شدت کا درد ہے۔ یک لخت وہ رونے لگ گیا۔ اس کو رونے کی آواز سن کر اس کی والدہ دوڑی آئی اور اسے گود میں لے کر پوچھنے لگی، میرے بچے کیوں رو رہے ہو؟ امی، اس لڑکے کو کسی نے مارا ہے، شرارت کی ہوگی اس نے۔ خالد کی والدہ اپنے خاوند کی زبانی زخمی لڑکے کی داستان سن چکی تھی، مگر اسکول میں تو شرارت کرنے پر چھڑی سے سزا دیتے ہیں، لہو تو نہیں نکالتے۔ خالد نے روتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا، چھڑی زور سے لگ گئی ہوگی تو پھر کیا اس لڑکے کا والد اسکول میں جا کر اس استاد پر خفا نہ ہوگا جس نے اس لڑکے کو اس قدر مارا ہے؟ ایک روز جب ماسٹر صاحب نے میرے کان کھینچ کر سرخ کر دیے تھے تو ابا جی نے ہیڈ ماسٹر کے پاس جا کر شکایت کی تھی نا، اس لڑکے کا ماسٹر بہت بڑا آدمی ہے، اللہ میاں سے بھی بڑا نہیں، ان سے چھوٹا ہے، تو پھر وہ اللہ میاں کے پاس شکایت کرے گا۔ خالد، اب دیر ہو گئی ہے، چلو سوئیں۔ اللہ میاں، میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس ماسٹر کو جس نے اس لڑکے کو پیٹا ہے اچھی طرح سزا دے اور اس چھڑی کو چھین لے جس کے استعمال سے خون نکل آتا ہے۔ میں نے پہاڑ ایجاد نہیں کیے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہی چھڑی میرے استاد کے ہاتھ نہ آ جائے۔ اگر تم نے میری باتیں نہ مانی تو پھر میں بھی تم سے نہ بولوں گا۔ سوتے وقت خالد دل میں دعا مانگ رہا تھا۔